اتنا قرضہ، ریکارڈ قرضہ پاکستان نے لے لیا، ٹیکسز، ریکارڈ ٹیکسز لگا دیے ہیں، ہر چیز مہنگی ہے، ہر چیز، میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا، تمام چیز مہنگی ہے، یعنی قبر پہ بھی ٹیکس لگ گیا ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء شام اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کب تک۔ ناظرین، اسلام آباد میں سیاسی میدان بہت حد تک گرم ہو چکا ہے اور عدم اعتماد کے حوالے سے تمام پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اپوزیشن جو حکومت کے اراکین ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہے، اور حکومت جو منفرد اراکین ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگ واپس آ جائیں۔ اسلام آباد میں اس وقت صورتحال کیا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ آیا جو موجودہ حکومت ہے یہ رہے گی یا اس حکومت کا جانا جو ہے نا وہ لکھا جا چکا ہے کہ یہ جائے گی؟ ان تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کی ہے سید مجاہد حسین ہاشمی صاحب۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ضیاء شام آپ کا، آپ نے مجھے اس پروگرام میں موقع دیا بولنے کا۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس وقت گورنمنٹ کا، عدم اعتماد کا، اور جتنی بھی سیاسی پارٹیاں آپس میں گٹھ جوڑ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں اور جوڑ توڑ کا بازار گرم ہے، تو دیکھیں بات یہ نہیں ہے، ہمیں عمران خان صاحب سے کوئی گلہ نہیں ہے، پہلی بار، اس لیے اچھا انسان ہے، نائس آدمی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ اب اس عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکا بیچارہ۔ مہنگائی جو اس کا سب سے بڑا بیس جو ہے اس کی گورنمنٹ کو جو ہلی ہوئی ہے، جو اس وقت آخری کنارے پہ کھڑی ہوئی ہے اور یہ کبھی بھی جا سکتی ہے، تو اس کو جو بحران مہنگائی کا نا وہ اس کو کھا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ترقیاتی پروگرام اس نے کوئی نہیں کیے، 3 ساڑھے 3 سال ہو گئے ہیں، 4 سال ہونے والے ہیں، پورے ملک میں کہیں پر ایک اینٹ نہیں لگی۔ جتنے پروجیکٹ پہلی گورنمنٹوں کے چل رہے تھے جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان پہ صرف اوپننگز ہو رہی ہیں اور تختیاں لگ رہی ہیں۔ لیکن مجاہد صاحب، دوسری طرف اگر ہم عمران خان صاحب کی تقاریر دیکھ لیں اور جو پاکستانیوں کی محبت ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، نظر نہیں آ رہی۔ آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ابھی یہ پچھلے دنوں جو سندھ ہاؤس پر حملہ بھی ہوا وہ بھی خان کے چاہنے والوں نے کیا۔ تو دیکھا جائے تو مہنگائی تو اوورآل پوری دنیا میں آ چکی ہے، ایک مہنگائی کو ٹارگٹ بنا کر اگر عمران خان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو آپ نہیں سمجھتے یہ زیادتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، مہنگائی واقعی پوری دنیا میں ہے، لیکن ہر ملک نے اپنی عوام کے لیے کوئی نہ کوئی سبسڈی رکھی تھی اور دے رہے ہیں آج تک۔ وہاں پہ بحران ہے مہنگائی کا، لیکن عوام میں بحران نہیں ہے۔ عوام یہ نہیں کہہ رہی ہم بھوکے مر گئے، ہم تباہ ہو گئے، ہمارے بچے، لوگ بچے بیچ رہے ہیں اپنے، پیٹ پال، جس کے 10 بچے ہو گئے 10 بچوں کی خوراک میں کیسے پوری کروں، وہ 2 انہوں سے بیچ رہا ہے تاکہ 8 کو کھانا کھلا سکے۔ وہ مجھے بتا دیں امریکہ میں، سوئٹزرلینڈ میں، یورپ میں، عرب میں، کہیں پر بھی ایسا ہو رہا ہے؟ کوئی بچے بیچ رہا ہے اپنے؟ وہ غلط کاری کی طرف عورتیں جا رہی ہیں؟ صرف پاکستان میں ہے یہ وہاں پر نہیں ہے، وہاں ہمارے پڑوسی ملک جو ہے اس میں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی مہنگائی ہوئی، ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں، وہاں بھی مہنگائی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے عوام کو سبسڈی دی ہے۔ جیسے آپ یوں لے لیں، آپ کوکنگ آئل لے لیں، گھی لے لیں، اس کے علاوہ صرف لے لیں، اور بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو ایران سے اسمگل ہو کے پاکستان آ رہی ہیں اور سستی بک رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آیا یہ گورنمنٹ خود کر لیتی یہ کام؟ گورنمنٹ یہ خود کر لیتی، ایران سے ساری چیزیں امپورٹ کرتی اور اپنا بازاروں میں ٹرک کنٹینر کھڑے کر کے یہ چیزیں سستی بیچتے، لوگ خوش ہو جاتے، اس کو کوئی نہ اعتراض کرتا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے 1 مہینے کے اندر عمران خان جا رہا ہے یا یہ حکومت رہے گی؟ دیکھیں، جہاں تک اس کے جانے کا تعلق ہے وہ تو آفیشیلی سب کو نظر آ رہا ہے، جتنے بھی اس کے اتحادی تھے سب ٹوٹ چکے ہیں اور وہ اپوزیشن سے مل چکے ہیں اور ان کے حق میں ووٹ دے دیا ہوا تقریباً انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے غصے میں آ کے سندھ ہاؤس پہ ان کے لوگ حملہ کریں، توڑ پھوڑ کریں، یہ شرافت نہیں ہے۔ ایسا کبھی کسی گورنمنٹ نے، کسی تنظیم نے، کسی سیاست پارٹی نے نہیں کیا، کیپٹل پہ حملہ نہیں کیا۔ لیکن آپ دوسری طرف بھی دیکھ لیں کہ پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک جو سیٹنگ گورنمنٹ ختم ہوتی ہے
اس کے بعد جو دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو کبھی ریلیف نہیں دیا گیا. جس عوام کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے, ہمیشہ جب بھی دوسری حکومت آتی ہے تو وہ مہنگائی کرتی ہے, ان کی مجبوری ہوتی ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ان کی حکومت جاتی ہے اور اگلی جو حکومت آتی ہے تو کیا وہ عوام کو ریلیف دے سکے گی؟ دیکھیں یہ بات آپ کی سچ ہے, ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو خزانے خالی ملتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ یوں دیکھ لیں کہ اتنا قرضہ, ریکارڈ قرضہ پاکستان نے لے لیا, ٹیکسز ریکارڈ ٹیکسز لگا دیے ہیں, ہر چیز مہنگی ہے, ہر چیز, میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا, تمام چیز مہنگی ہے. یعنی قبر پہ بھی ٹیکس لگ گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, قبر آپ جاتے ہیں مردہ دفنانے کے لیے وہاں پہ ٹیکس لگا ہوا ہے, تو اس شادی میں بھی ٹیکس لگ گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پیسہ کہاں گیا؟ کہیں پر بھی آپ نے سبسڈی دی ہے گورنمنٹ کو, میں کہتا ہوں کبھی بھی کہیں پر سبسڈی نہیں دی گئی. تو اب جب نئی گورنمنٹ آئے گی, حالانکہ پیسہ ہے بہت یہاں پر ابھی, جب نئی گورنمنٹ آئے گی اس کو کیا شو ہوگا کہ جی خزانہ خالی ہے. تو بھائی پہلے پیسے کہاں گئے جو ہم نے لیے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے قسطیں اتار دی؟ کیا پہلی گورنمنٹ نے قسطیں نہیں اتارتی تھیں؟ پہلے بھی قسطیں اترتی تھیں, سب کچھ ہوتا تھا. اس طرح دنیا چل رہی ہے, پاکستان چلتا رہا ہے, تو یہ کوئی جواز نہیں ہے. اچھا مجاہد صاحب ایک اور چیز بتائیے گا کہ کیا آپ نے اپنی پوری لائف میں اس طرح دیکھا ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے خلاف تمام تر پارٹیاں ایک ہو جاتی ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ بہت کچھ اس طرح سامنے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو موجودہ جتنی پارٹیاں ایک ہو چکی ہے, ماضی میں اگر پی ایم ایل این کو دیکھ لیں, پی 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 کو دیکھ لیں, تو یہ پارٹیاں ایک دوسرے کے بہت خلاف تھی, ایک دوسرے کے خلاف بہت ساری باتیں کرتی تھی. تو آیا یہ سب کچھ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتا ہے, یا ایک بس صرف ایک عوام کو دھوکہ دیتے ہیں, یا اس کے پیچھے کچھ اور کہانی ہے؟ نہیں, عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے نہیں ہے. اصل میں سین یہ ہے کہ تمام کا اکٹھا ہونا مجبوری یہ بن گیا ہے کہ اس بندے نے کسی کو ساتھ بھی لے کے کسی کو نہیں چلا, کسی پارٹی کو لے کے نہیں چلا, کسی جتنے سے اس کے اتحادی تھے وہ اس سے ناخوش ہیں. تو یہ عمران خان کا تو جو منشور ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے, اور نئے پاکستان میں جو پرانے بقول ان کے جو چور اور ڈاکو ہیں ان کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے پھر نہیں, جہاں تک تعلق ہے نیا پاکستان ان کو کیسے ساتھ لے کے چلیں؟ مطلب نیا پاکستان کا ایک خواب تھا جو کہ دیکھا گیا, پورا نہ ہوا. تو ہر خواب کی تعبیر بھی پوری نہیں ہوتی, کچھ خواب دھوکے میں ہوتے ہیں, مطلب دیکھ لیتا ہے. خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس نے یوتھ کی بات کی تھی, یوتھیوں کو لے کے آؤں گا, نیو جنریشن آئے گی. تمام تر وہی پرانے لوگ ہیں جو اس نے اپنی کابینہ میں لے کر آیا, اور پھر جو کابینہ میں لڑائی جھگڑے اور جس میں بدتمیزی ہو رہی ہے, اس طرح کی بدتمیزی گالی گلوچ کبھی بھی کسی گورنمنٹ میں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس طرح سے نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں. اور جو وعدے اس نے کیے, اتنی نوکریاں, اتنے مکان, اتنا, ابھی تک کسی کو ایک, میں کہتا ہوں کہ باتھ روم نہیں ملا, مکان تو بہت دور کی بات ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو نئی امید ہے پاکستان کے لیے وہی پرانی پارٹیاں ہیں؟ اصل میں پرانی پارٹیوں کے پاس پالیسی ہے. دیکھیں میں فیور نہیں کروں گا کسی پارٹی کی, ٹھیک ہے, میں ایک نیوٹرل سی بات کروں گا کہ مشرف دور تھا, بڑا اچھا دور تھا, بڑا ڈسپلن تھا پورے اداروں میں, ہر چیز میں, کہیں پر بھی کسی کو کوئی کام نہیں. یعنی کہ ہاسپٹلس میں آپ جاتے تھے, کوئی بھی ہاسپٹلس میں, تو سی ایم یہ تھا, میں شہباز شریف تھا, تو کسی بھی ہاسپٹل جائیں وہاں پہ آپ کی جو کار پارکنگ ہے فری تھی, آپ کی میڈیسن A to Z فری تھی, اور قانون نظر آتا تھا. یہ بات تو ہے, اس کا امپلیمنٹ تھا نا, اس پہ امپلیمنٹ ہوتا تھا. اس پہ تو میں بھی ایگری کرتا ہوں, اس پہ امپلیمنٹ ہوتا تھا, اس پہ ایسا ہی ہے. اس میں آپ اسلام آباد سے پنڈی کی طرف اگر روڈ کراس کرتے تھے اور آپ کے پاس ہیلمٹ نہیں ہوتا تھا یا آپ نے بیلٹ نہیں لگایا ہوتا تھا تو آپ کا چالان کیا جاتا تھا. یہ بات تو میں نے خود بھی, ہمارے ساتھ خود بھی اس طرح نہیں, یہ چلان ہونا یا یہ چھوٹی مطلب میں مطلب دیکھیں, قانون چھوٹے لیول سے ہی اگر اس کی امپلیمنٹیشن ہو تو بڑے لیول پہ جا کے ہوگی. اگر چھوٹے لیول پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو بڑے لیول پہ کیسے ہوگی؟ آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ ایک وہ چیز ہے جس کا گاڑی ہے, جس کا موٹر سائیکل, اس کا چلان ہونا نا,
جس کا سائیکل ہے اس کا چلانا نہیں ہونا نا. اچھا سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ ہم جیسے لوگ جو عمران خان کو چاہتے تھے، عمران خان کو ووٹ دیا اور عمران خان کے چاہنے والے، تو اگر جو امید تھی ہمارے اندر کہ نیا پاکستان بنے گا، ٹھیک ہے، پاکستان میں چینج آئے گا، باہر سے لوگ آئیں گے، یہاں نوکریاں چاہیں گے، پاکستان کا پاسپورٹ اوپر جائے گا، خیر وہ ساری چیزیں تو ڈاؤن آ گئی، لیکن جو ایک امید تھی لوگوں کے دلوں میں اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں میں ایک بڑی ایک جھٹکی سی مثال دوں گا اس پر کہ ایک چوراہے پر نا چوک میں کسی بازار میں ایک بندہ مجمع لگا کے نا ڈھول بجاتا ہے. پہلے اس کی ڈھول کی آواز سے سب عوام اکٹھی ہوتی ہے اور رش لگ جاتا ہے. جو کام پہ جا رہے ہوتے ہیں، جو اسکول جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، بچے بھی بڑے، سب پتہ نہیں کیا بیچ رہا ہے یہ. تو وہ مختلف قسم کے کرتب دکھاتا ہے. اس کے بعد اینڈ کو کیا کرتا ہے، وہ تیل بیچتا ہے اپنا شیشیوں میں نا، جو بھی ایکسرسائز، ٹھیک ہے. تو عمران صاحب نے ڈھول بجایا، لوگ اکٹھے ہو گئے جلسے جلوسوں میں، بڑا ہنگامہ، بڑے لوگوں نے کہا بڑی بات ہے، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں. انہوں نے اس میں خواب دکھائے، نوکریاں، پاسپورٹ، ڈالر یوں آ جائیں گے، قرضہ ایک دن میں اتر جائے گا، یہ ہو جائے گا، مگر ایوری تھنگ، یعنی کہ اتنی خوشحالی دکھائی کہ لوگوں نے کہا بھائی اس کے علاوہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے یہ آخر جو پاکستان کے لیے بھلا کرنے والا، محب وطن اور محب عوام، سچا انسان. وہ لوگوں نے آگے اس کے اپنا جلسے میں انجوائے کیا آگے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک پوائنٹ بھی نہیں پورا کر سکا یہ ہے. چلو وہ بجوے والا تیل تو بیچتا دکھاتا ہے، یار تیل لے لو، یہ بنایا تھا میں نے اس لیے میں ڈھول بجایا تھا. اور بھائی تو تیل تو بیچ دے تھوڑا سا، تیرے پاس تو تیل بھی نہیں ہے. تو عوام اس لیے پریشان ہے. میں کسی پارٹی فیور نہیں کرتا ہوں، عوام اس لیے پریشان ہے، ٹھیک ہے. ہمیں چاہیے کہ پہلے عوام کے ہم اس کو خوشحالی لے کے آئیں، اس کی مجبوریاں دیکھیں، اس کا معاملہ دیکھیں. دیکھیں اگر مہنگائی آ گئی نا، جیسے اب ایران میں آئل چیزیں سستی آ رہی ہیں، اسمگل ہو کے آ رہی ہیں نا، آپ لیگل چیزیں لے کے آئیں. سوری مجاہد صاحب، ایک اور جو بڑی اہم چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی پارٹی اپنے منشور کے ساتھ گورنمنٹ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ میں آنے کے بعد نہ تو اس منشور کے اوپر کوئی عمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی ان پارٹیوں کو کوئی سزا دی جاتی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ جو بھی پارٹی جس منشور کے ساتھ گورنمنٹ میں آتی ہے ان کو وہ تمام جو انہوں نے وعدے کیے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے؟ اگر وہ پورا نہیں کرتی تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایسا ابھی تک تو نہیں ہوا کہ کوئی پارٹی آئی اس نے وعدے کیے اور پورے نہ کیے ہوں. بھٹو، ذوالفقار بھٹو بہت ایک پیارا انسان، اچھا بانی جمہوریت ذوالفقار علی بھٹو، اس نے کہا روٹی کپڑا اور مکان اس نے دیا، ڈلیور کیا. میں اس وقت چھوٹا تھا، بچپن کی بتا رہا تھا، اس نے ڈلیور کیا. ڈیپو ہوتے تھے اس دور میں، ہمارے دور میں راشن کارڈ کے، چینی، چاول، گھی، آٹا ہم اپنے راشن کارڈ پہ لے کے آتے تھے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جتنی گورنمنٹ میں آئی انہوں نے ڈلیور کیا. اس گورنمنٹ نے ڈلیور نہیں کیا. میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف بھی آیا جب فرسٹ ٹائم، اس نے بڑا اچھا ایک سسٹم شروع کیا کہ اسمال بزنس فنانس کارپوریشن ادارہ اس نے بنایا ہے. اس نے کہا جتنے اسٹوڈنٹس ہیں میٹرک کی سند لے کر آئیں، ٹھیک ہے، اور اب 10,000 روپیہ لے جائیں تاکہ ان سے وہ فوٹو اسٹیٹ مشین لگائیں، ایکسٹرا کچھ بھی کریں تاکہ ان اپنی فیس وغیرہ یا کچھ اپنی جیب خرچ یا گھر میں کچھ سپورٹ کر سکے. وہ تو اس نے 10,000 روپئے سب کو دیے، ڈلیور ہوا نا. جب چلا تھوڑے سے بعد اس نے اس 10 کو 50 کو لاکھ، 1.5 لاکھ، 3 لاکھ تک اس نے لون دینے شروع کر دیے، اور سیل مین دکاندار بن گیا، اسٹوڈنٹ اپنی پڑھائی مکمل کر گیا، سائیکل والا اپنی ریڈی یا دکان پر آ گیا، ٹھیک ہے. ہر انسان کو خوشحالی ملی، مارکیٹ میں پیسہ آیا، خوشحالی ہوئی. پھر اس کے بعد اس نے دیکھا کہ سب پورا ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ ایک بڑی ایک چیز تھی کہ جو لوگ ملک سے باہر جاتے تھے ناکام کرنے کے لیے، 5 سال بعد 10 سال بعد آتے واپس تو اپنا ظاہر گفٹ وغیرہ چیزیں لاتے تھے. تو ایک جو ایئرپورٹ پر ٹیکسز لگتے تھے نا، کسٹم ڈیوٹی، اس میں بیچاروں کی ساری جمع پونجی ضائع ہو جاتی تھی. اس نے گرین چینل کھول دیا کہ جتنے بھی لوگ باہر سے آئیں جو جاب والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنا تمام سامان گرین چینل سے نکال لیں. خوشحالی ہوئی، لوگوں بچیوں کے جہیز آئے، لوگوں نے خوشحالی ہوئی، پیسہ آیا. ایک خوشحالی ہے نا، عوام میں خوشحالی ہونی چاہیے تبھی دعائیں ملتی ہیں، ورنہ ہر بچہ دعائیں دیتا ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو بدوا دیتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح میں اپنی بات مکمل کر لوں. اسی طرح
اس نے دیکھا کہ سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا، اب کیا ہے، اب اے سی والی گاڑی نہیں ہے جی، اب لوگ ٹیکسیوں میں، ٹانگوں میں، رکشوں میں سفر کر رہے ہیں، گرمی میں مریض جا رہا ہے تو مریض کو رستے میں ہارٹ اٹیک ہو گیا گرمی سے، اس نے یلو کیب اس نے شروع کر دی. کیا ہوا، یلو کیب سے خوشحالی آ گئی، لوگوں نے پرانی گاڑیاں بیچ کر اپنی اے سی والی گاڑیاں لیں. ٹھیک ہے، اس نے یلو کیب میں جہاز تک دیے ہیں کہ جہاز بھی لے لو آپ چلاؤ. میں بتا رہا ہوں کہ میرے اس دور میں 1000 روپے کا ٹکٹ تھا حجیری ایئر لائن کا. ٹھیک ہے، تو میں نے اس کی طرح جب نکلنا کراچی کا جانا کہیں کراچی کا، مگر اسلام آباد سے کراچی 1000 روپے ٹکٹ تھا، تو میں نے جانا 1000 روپے دینا اور کراچی چلا جانا 2 گھنٹے. تو یہ ڈلیور ہوا ہے، اس کی گورنمنٹ میں ڈلیور نہیں ہوا. یہی پریشانی ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے. اور اب یہ ڈلیور کرے گا تو فائدہ نہیں اس چیز کا. اب کیا ڈلیور کرے گا مجھے بتائیں. سر آخری ایک سوال کہ جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں ان کو کیسے سمجھایا جائے، ان کے لیے کیا میسج؟ دیکھیں، چاہنے والے جو ہے نا، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی چاہنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے، پارٹی جو منشور والی ہیں، جو جن کے پاس پروگرام ہیں اور جو اچھا کام کر سکتی ہیں، وہ صرف 2 ہی پارٹی ہیں، پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ. ٹھیک ہے، اچھا یہ وہ پارٹی ہیں جو پاکستان جب بنا تھا اس کے بعد یہ شروع ہوئی تھی پارٹیاں. اور یہ جو پارٹی ہے 20-22 سال کی ایکسرسائز اس نے کی ہے اور آ گیا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آیا میں نے کرنا کیا ہے. مطلب بچہ سیکھ جائے گا، وہ جو بچہ تو سیکھ جائے گا، لیکن بچہ اپنا سیکھتے سیکھتے باقیوں کو مار جائے گا. بات یہ نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ جو جیالے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ یار کچھ عقل کے ناخن لو. اس طرح سندھ ہاؤس جانا، توڑ پھوڑ کرنا، گالیاں نکالنا، یہ آپ کی پرسنالٹی کو زیب نہیں دیتا. آپ کی پارٹی خراب ہو رہی ہے، ہمارا کچھ نہیں ہو رہا یا دنیا کسی کا کچھ نہیں ہو رہا، آپ کی خود پارٹی بدنام ہو رہی ہے. آپ لوگ بدنام ہو رہے ہو کہ جی پی ٹی آئی والے بدماش ہیں، پی ٹی آئی والے بدتمیز ہیں. تو خدا رہا اپنے آپ کا خیال کرو، دیکھو یہ حرکات نہ کرو. جی بہت شکریہ سید مجاہد حسین ہاشمی صاحب، آپ نے بڑے تفصیل سے تمام ایشوز کے اوپر بات کی. ناظرین، پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ پھر ایک پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.